مرکزی حکومت نے تینوں متنازع زرعی قوانین کو واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح مرکزی حکومت کے خلاف چلائی گئی طویل جدوجہد کا کسانوں کا خواب پورا ہوا ہے۔ اعلان کے بعد کسان کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ دہلی کے غازی پور بارڈر پر احتجاج کرنے والے کسانوں نے جلیبی تقسیم کر کے وزیر اعظم مودی کے اعلان کا جشن منایا ہے۔ کسانوں کی جدوجہد کی کامیابی کا جشن کسان زندہ باد کے نعرے اور آتش بازی کے ساتھ منایا گیا۔ اس دوران بھارت کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکیت نے کہا کہ کسان یونین کے خلاف فی الحال ایجیٹیشن واپس نہیں لیا جائے گا۔ ہم پارلیمنٹ میں زرعی قانون کو رد کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایم ایس پی کے علاوہ کسانوں کے اور بھی مسائل کے تعلق سے حکومت گفتگو کرنا اب بھی باقی ہے۔ مرکزی حکومت کی طرف سے کالے قوانین کو واپس لینے کے اعلان کا کسانوں اور اپوزیشن پارٹیوں نے گرم جوشی سے خیر مقدم کیا ہے۔ ستیہ گرہ کے سامنے تکبر نے سر جھکا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عام آدمی پارٹی کے ریاستی کنوینر پرتھوی ریڈی نے سوال کیا ہے کہ کیا زرعی ایکٹ واپس لینے کے لیے 700 کسانوں کو اپنی جان گنوانی چاہیے تھی؟ وزیر اعظم نریندر مودی کو چاہیے کہ مرنے والے کسانوں کے گھر والوں سے معافی مانگیں۔ وزیر اعظم کے اعلان کے بعد ایک بی جے پی ایم پی نے ٹویٹ کر کہا کہ دھوپ اور سرد موسم کے درمیان گزشتہ ایک سال سے پرامن احتجاج کر رہے کسانوں کی پریشانی کو دور کرنے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے فیصلے سے میں بہت خوش ہوں۔ کچھ بھی کہیے، ملک میں تیجسوی لوگوں کی کمی بالکل نہیں ہے۔ ایک ڈھونڈنے نکلو گے 11 کروڑ مل جائیں گے جو دیش کو چلا رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر یہ تصویر بھی دیکھیں کہ جس میں لکھا ہوا ہو کہ نہرو کے نافذ کیے گئے خطرناک قوانین کو مودی نے ہٹایا۔ کچھ شک نہیں۔ کرناٹک اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سدرامیا نے کہا کہ مرکزی حکومت کا کاشتکاری کے کالے قوانین کو رد کرنے کا فیصلہ ملک کے کسانوں کی بے مثال جدوجہد کی جیت ہے۔ ساتھ ہی سدرامیا نے سیاہ زرعی قوانین مخالف جدوجہد میں مرنے والے افراد کے خاندان والوں کو فی کس 25 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کسانوں کی پیداوار اور تجارت کے فروغ اور سہولت کا ایکٹ پہلا، قیمت کی یقین دہانی اور زرعی خدمات کا ایکٹ دوسرا، تقویت اور تحفظ کا معاہدہ اور ضروری اجناس ترمیمی ایکٹ، یہ تینوں 17 ستمبر 2020 کو منظور کیے گئے تھے۔ یہ کسانوں کی مخالفت کی بنیادی وجہ تھی۔ کسانوں اور انٹلیکچوئل کی رائے تھی کہ کارپوریٹ اداروں کی تجوری کو مزید بھرنے کے لیے یہ ایکٹ لائے گئے ہیں۔ کہا گیا تھا کہ یہ کسانوں کے لیے موت کا قانون ثابت ہوگا۔ 26 نومبر سے نئی دہلی کے سنگھو بارڈر، ٹکری بارڈر اور غازی پور بارڈر پر کسانوں نے احتجاج شروع کر دیا تھا۔ کسانوں اور حکومت کے درمیان گفتگو کر 3 متنازع قوانین میں ترمیم کرنے پر حکومت رضامندی ظاہر کرنے کے باوجود کسانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک ان قوانین کو پوری طرح منسوخ نہیں کیا جاتا تب تک اپنی تحریک کو تیز کیا جائے گا۔ کسانوں کا مسلسل احتجاج کسی جنگ سے کم نہیں تھا۔ کسانوں، صحافیوں، اسی طرح 700 سے زیادہ لوگ جو اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، بارش، سردی اور دھوپ سے گھبرائے بغیر بہادری سے کھڑے کسانوں کی جدوجہد کا راستہ کانٹے دار بستر تھا۔ کسانوں کی جانب سے ایک سال سے زائد عرصے تک پرامن تحریک یقیناً تاریخی تھی۔ ڈائجسٹ چینل پر کلک کر کے سبسکرائب کریں۔ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچنے کے لیے بغل کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔